بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس سے پہلے آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ہٹلر یہودیوں کا دشمن کیوں تھا، اس نے لاکھوں یہودیوں کا قتل کیوں کیا تھا۔ ٹائٹل تو یہ سب نے لگایا لیکن تفصیل کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ چلیے آج کی ویڈیو میں وہ حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہٹلر کا مذہب کرسچن تھا۔ یہودیوں کی ایک کتاب ہٹلر کے ہاتھ لگ گئی تھی جب اس نے اس کا مطالعہ کیا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ دنیا سے یہودیوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ آخر اس کتاب میں ایسا کیا تھا؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہودیوں کی کتاب تو تورات ہے۔ جی نہیں، یہودی خود کو تورات کی وجہ سے اہل کتاب تو کہلاتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک اور کتاب ہے جسے وہ تورات سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر مانتے ہیں۔ ہٹلر نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، پھر اس کے بعد ایڈالف ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ ایک وہ تورات جو اللہ تعالیٰ نے لکھی لکھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دی تھی، اور دوسری وہ جو باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھیں وہ بعد میں حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام سے ہوتی ہوئیں کتابی شکل اختیار کرتی گئیں۔ اس دوسری کتاب کو وہ تلمود سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ یہودی ربیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ربی یہودیوں کے عالم کو کہتے ہیں۔ اس کتاب میں زندگی گزارنے کے لیے تمام معاملات کا ذکر کیا گیا ہے، حکومت چلانے کا ذکر ہے، ادویات کا ذکر ہے، اس میں جادو کا ذکر ہے، سیکس کا ذکر ہے۔ بہت سارے عیسائی ممالک کے بادشاہوں نے اس کتاب تلمود کو جلانے کا حکم دیا اور بہت سارے ممالک میں اس کتاب کو جلایا بھی گیا۔ مسلمانوں میں اس کتاب کے بارے میں جاننے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایڈالف ہٹلر کے ہاتھ ان کی وہ کتاب لگ گئی تھی۔ یہودی اس کتاب کو چھپا کر رکھتے ہیں، یعنی کوئی یہودی اگر یہ کتاب کسی غیر یہودی یعنی کسی دوسرے مذہب کے کسی شخص کو دکھا دے یا اسے دے دے تو اس کی سزا موت ہے۔ ایڈالف ہٹلر نے جب اس کتاب کا مطالعہ کیا تو پھر اس نے فیصلہ کیا اس روئے زمین پر تمام فسادات کی جڑ یہ یہودی ہیں۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی غیر یہودی یعنی کسی دوسرے مذہب کے کسی شخص کو، چاہے وہ عیسائی ہو، مسلمان ہو، بدھ مت ہو، کوئی بھی ہو، یہودی اسے قتل کر دے تو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ یہودی کسی دوسرے مذہب کے کسی شخص کے ساتھ وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کرے تو اس کا کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی دوسرے مذہب کا بندہ کسی یہودی کو قتل کر دے یا اس کے ساتھ وعدہ خلافی کر دے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہودی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، وہی اس دنیا کے مالک ہیں، باقی سب لوگ ان کے غلام ہیں، وہ ان کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کریں، ان کو قتل کر دیں، ان کا مال لوٹ لیں، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیں، ان کی عورتوں کی عزت لوٹیں، یہاں تک کہ ان کو قتل تک کر دیں تو اس کا کوئی گناہ نہیں، بلکہ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے یہ جائز ہے۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جیسے جانوروں کو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اسی طرح دنیا بھر کے تمام مذاہب کے لوگوں کو یعنی عیسائی، مسلمان، تمام لوگوں کو یہودیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی باقی سب لوگ یہودیوں کے غلام ہیں۔ یہودی جیسا چاہے ان کے ساتھ سلوک کریں۔ قرآن کے علاوہ باقی نازل شدہ تمام کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ یہودیوں کے پاس جو تورات ہے وہ بھی ان کے ربیوں کی تبدیل کی ہوئی ملی جلی کتاب ہے، جس میں کچھ کلام اللہ کا نازل کیا ہوا ہے اور کچھ ان کے ربیوں کا شامل کیا ہوا ہے۔ یہودیوں کی اس کتاب تلمود میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تورات کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن تلمود کا ادب کرنا ضروری ہے۔ اس شیطانی کتاب میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا سلام اللہ علیہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے خلاف بڑے نازیبا الفاظ لکھے گئے ہیں۔ اس کتاب میں یہودی ربیوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق بڑے غلط اور نازیبا قسم کے الفاظ لکھے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، وہ دن کے 3 گھنٹے تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور اگلے 3 گھنٹے دنیا و آسمان میں اپنے احکامات جاری کرتے ہیں، اور 3 گھنٹے خدا دنیا کو روزی دیتا ہے، اور اگلے 3 گھنٹے خدا سمندری ہود یعنی مچھلیوں کی بادشاہ کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتا ہے، استغفر اللہ۔ اور اس شیطانی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب خدا نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کرنے کا حکم دیا تو وہ غلطی پر تھا، اور پھر بعد میں وہ اپنی غلطی پر رو پڑا کہ میں نے اپنے گھر کو تباہ کروا دیا اور جلوا دیا اور اپنے فرزندوں کو قتل کروا دیا اور بے گھر کر دیا۔ معاذاللہ اس شیطانی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے خدا یہودی قوم کو اس حالت تک پہنچانے پر بہت زیادہ شرمندہ ہے اور ہر روز وہ اپنے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے۔ معاذاللہ یہ یہودیوں کی اس شیطانی کتاب میں لکھا ہے، اور مزید لکھا ہے کہ خدا روز اس پر گریہ جاری کرتا ہے اور کبھی کبھی اس کے 2 آنسو سمندر میں گرتے ہیں اور ساری دنیا اس گریہ کی آواز کو سنتی ہے جو ان قطروں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اور سمندر کانپتا ہوا بے چین ہو
جاتا ہے اور زمین لرز اٹھتی ہے۔ یہ شیطانی قوم اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی ایسا کچھ لکھ چکی ہے جو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہودیوں کی اس شیطانی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی ایک بیوی شیطان تھی جس کا نام لیلس تھا، جو 130 سال تک آدم علیہ السلام کی بیوی رہی اور اس سے شیطان پیدا ہوا اور اس کی نسل سے ہی شیطان پیدا ہوئے۔ اس شیطانی کتاب میں ایک یہ شیطانی جملہ بھی لکھا ہے کہ بی بی ہوا 130 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کی زوجیت میں رہی اور ان سے صرف شیطان پیدا ہوئے، کیونکہ وہ بھی شیطان کی بیوی تھی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ ان کو غرق کرے۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہودیوں کی روحیں باقی روحوں سے افضل ہیں کیونکہ یہودیوں کی روحیں خدا کا حصہ ہیں، غیر یہودیوں کی روحیں شیطانی اور جانوروں جیسی ہیں۔ اس کتاب میں مزید یہ بھی لکھا ہے کہ غیر یہودیوں کا نطفہ جانوروں کے نطفے جیسا ہے۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جنت کے مالک صرف یہودی ہیں۔ عیسائی اور مسلمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے حصے میں رونے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی بھی پیغمبر مسیح کے نام کا نہیں آیا۔ جب تک یہودی دنیا بھر کے تمام انسانوں کا خاتمہ نہیں کر دیں گے، مسیحا ظاہر نہیں ہوگا۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انکار کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بڑے غلط قسم کے خیالات پیش کرتے ہیں۔ یہودی دجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ ایک عالمی جنگ کروائی جائے جس سے مسلمان اور عیسائیوں کو لڑوا کر دنیا سے 2/3 آبادی کم کر دی جائے، باقی بچے کچھ لوگوں پر حکومت کرنی آسان ہو جائے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ عیسائیوں کو قتل کرنا یہودیوں کا فریضہ ہے جس کا یہودیوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ روزانہ 3 مرتبہ عیسائیوں کے اوپر لعنت کی جائے، یہ ضروری ہے۔ اس شیطانی کتاب میں حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر زنا کا الزام لگایا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی وہ الزام لگاتے ہیں۔ استغفر اللہ، وہ بیان کے قابل نہیں۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسائی کتوں کی طرح ہیں اور یہودی فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ نصرانیوں یعنی عیسائیوں کے کلیساؤں میں بندگی کرتے ہیں، دراصل وہ کتے بھونکتے ہیں اور وہ کوڑے کے ڈھیر سے بھی بدتر ہیں، اور یہودی خود کو فرشتوں سے بھی زیادہ معتبر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی عیسائی یا مسلمان یا کوئی بھی دوسرے مذہب کا شخص کسی یہودی کو قتل کر دے تو اس نے خدا کی عزت پر حملہ کیا اور اس کی سزا موت ہے۔ اس کتاب میں اس طرح کی شیطانی تعلیمات موجود ہیں۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ اس زمین کی ساری برکتیں ان کی وجہ سے ہیں، انہی کی وجہ سے سورج نکلتا ہے اور انہی کی وجہ سے بارش برستی ہے۔ اس کتاب میں مزید یہ لکھا ہے کہ کتا غیر یہودیوں سے زیادہ یعنی دوسرے مذاہب کے لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کتے کو کھانا دے دو لیکن دوسرے مذاہب کے لوگوں کو، مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا کوئی بھی ہو، ان کو کھانا نہ دو، ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی رحم نہ کرو۔ اس کتاب میں مزید یہ لکھا ہے کہ غیر یہودی یعنی عیسائی، مسلمان، دوسرے لوگ کتوں اور گدھوں کی طرح ہیں۔ کتوں کو کھانا دے دینا چاہیے لیکن غیر یہودیوں کو کھانا نہیں دینا چاہیے، ان کے ساتھ کسی قسم کا رحم کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کتاب میں مزید یہ لکھا ہے کہ غیر یہودی یعنی یہودیوں کے علاوہ باقی تمام لوگ خنزیر کی طرح ہیں۔ ان کے نزدیک غیر یہودی خدا کے دشمن اور سور کی نسل سے ہیں، جنہیں یہودیوں کی خدمت کے لیے ان کے غلام بنا کر انسان کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ معاذ اللہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کافر لکھتے ہیں۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ کسی غیر یہودی کو سود کے بغیر قرض نہ دو، سود کے ساتھ قرض دے کر ان کے سارے مال کو ہڑپ کر جاؤ یعنی قابض ہو جاؤ۔ اگر کوئی غیر یہودی کنویں میں گر جائے تو اسے نکالنے کی بجائے اس کنویں کو پتھروں سے بھر دو۔ یہودیوں کی اس کتاب کے مطابق عیسائیوں کو ہلاک کرنا ان کے نزدیک جائز اور فرض ہے۔ اس کتاب کے ذریعے یہودیوں کو یہ بھی سکھلایا گیا ہے کہ اپنی خوبصورت بیٹیاں دنیا بھر کے بادشاہوں اور سلاطین کو دیکھ کر دنیا پر حکومت کرنے کی کوشش کریں۔ یہودیوں کی تنظیم فری میسن اور ایلومناٹیز، جن کا یہ نعرہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر یعنی نیا عالمی حکم، اس کا یہ مطلب ہے کہ پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت ہو۔ وہ رات دن اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ بس ہٹلر نے جیسے ہی اس کتاب کا مطالعہ کیا تو اسے سمجھ آ گئی کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ شیطانی سوچ رکھنے والی خطرناک یہ قوم یہودی ہے، جو دنیا بھر کے فسادات اور مسائل کی اصل وجہ ہے۔ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا تھا۔ تقریباً 6000 کے قریب یہودی ہٹلر کی قید سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہٹلر ان کا پیچھا کر سکتا تھا لیکن اس نے اپنی فوج کو منع کر دیا کہ ان کو جانے دیا جائے، یہ لوگ میری گواہی بنیں گے، اگر میں ان کو بھی مار دوں تو ساری دنیا کے لوگ رہتی دنیا تک مجھے ظالم کہتے رہیں گے، یہ لوگ میری گواہی بنیں گے، جب یہ دنیا کو ستائیں گے تو پھر لوگ مجھے یاد کریں گے اور کہیں گے کہ ہٹلر نے اچھا کیا تھا، کاش ہٹلر ان یہودیوں کا بھی خاتمہ کر دیتا۔
دیتا۔ یہودی جب دنیا میں ذلیل ہو کر رہ گئے تو پھر انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا۔ انہوں نے عیسائیوں کو شیشے میں اتار لیا اور یورپ میں مختلف مقامات پر مختلف ممالک میں بسنے لگے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔